عراقی صدر صدام حسین امریکہ کے ہاتھ نہیں لگتے اگر انہیں مشکوک نامی مخصوص عراقی ڈش پسند نہ ہوتی۔ امریکہ نے 32 ویکس تک مسلسل کوشش کی لیکن صدام حسین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس مشن میں امریکن آرمی کے علاوہ خاص دستے CIA، دفاعی انٹیلیجنس، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور FBI نے بھی حصہ لیا، اور ہزاروں افراد صرف ایک ہی شخص صدام حسین کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ یہ ویڈیو صدام حسین کی گرفتاری کی کہانی بیان کرتی ہے جو امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد شروع ہوئی۔ اس واقعے پر امریکہ نے شدت سے رد عمل ظاہر کیا اور صدر جارج بش نے دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ اس پس منظر میں عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین کی اہمیت اور اس سے لاحق خطرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ امریکہ کو یقین تھا کہ صدام حسین مختلف دہشت گرد گروپوں کے بالواسطہ حمایت کرتے ہیں، لیکن عراق پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے یہ الزام کافی نہیں تھا۔ امریکہ کا مقصد صدام حسین کی گزشتہ 24 سال سے قائم حکومت ختم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عراق کے پاس موس ویپنز موجود ہیں جو ان کے حملے کی جواز بنا۔ عراق پر نیوکلیئر ویپن چھپانے کے الزامات کی بنیاد پر مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ امریکہ کے ساتھ برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ کی فوج بھی شامل تھی، جنہوں نے 3 ویکس میں بغداد تک پیش قدمی کی۔ حملے کے فوری بعد صدام حسین غائب ہو گئے اور امریکن آرمی نے بغداد پر قبضہ کر کے ان کا 24 سالہ اقتدار ختم کر دیا۔ صدام حسین کا مجسمہ گرایا گیا اور امریکن آرمی نے فتح کا جشن منایا، لیکن اصل چیلنج صدام اور ان کی اعلیٰ افسران کو تلاش کرنا تھا۔ امریکن آرمی کو مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ صدام اور ان کے 51 آفیسرز کو کہیں بھی دیکھ کر گرفتار کریں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ ان مطلوب افراد کی لسٹ میں ٹوٹل 52 آفیسرز شامل تھے۔ امریکن آرمی نے صدام حسین اور ان کے 51 آفیسرز کی تصاویر والے خاص تاش کے پتے بنائے تاکہ فوجی فوق ٹائم میں ان چہروں کو یاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد امریکن آرمی نے عراق کے ہر حصے میں چھاپے مارے، گھروں اور دکانوں کی تلاشی لی، رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی گئی اور کالج اور مساجد کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ ان کا مقصد صدام کو پکڑنا تھا۔ امریکہ نے عراق میں صدام حسین اور ان کے بیٹے کی تلاش کے لیے $55 ملین انعام کا اعلان کیا تاکہ معلومات فراہم کرنے والوں کو ترغیب دی جا سکے۔ ایک شخص نے اطلاع دی کہ صدام کے دونوں بیٹے اس کے گھر موجود ہیں، جس پر امریکن آرمی نے گھر پر حملہ کیا اور دونوں کی لاشیں برآمد کیں۔ دولت کی وجہ سے امریکہ کو یقین تھا کہ معلومات ملیں گی، لیکن صدام کا ٹھکانہ نامعلوم ہو سکا اور امریکن آرمی اپنی ناکامی تسلیم نہیں کر سکی۔ مختلف ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا مگر معلومات نہیں ملی، اور 4 مہینے گزرنے کے بعد امریکہ نے سوچنا شروع کیا کہ شاید صدام حسین حملے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک آڈیو ٹیپ نے صورتحال بدل دی۔ صدام حسین کی موت پر دکھ ظاہر کرتی ایک آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ امریکہ نے صدام کی تلاش کے لیے انعام میں اضافہ کرتے ہوئے $25 ملین سے بڑھا کر $30 ملین کر دیے اور معلومات فراہم کرنے والوں کو امریکن سٹیزن پیشکش کی۔ اس بڑے انعام کی وجہ سے لوگ معلومات دینے کے لیے اپنی قسمت آزمانے لگے، لیکن غلط اور گمراہ کن اطلاعات نے امریکہ کا کام مزید مشکل کر دیا۔ عراقی عوام نے انعام کی لالچ میں غلط معلومات دی، جس کی وجہ سے صدام حسین کی تلاش مزید پیچیدہ ہو گئی۔ بہت سے اہم لوگ پہلے ہی پکڑے جا چکے تھے اور بس چند ہی بچے تھے، جن میں صدام حسین بھی شامل تھے اور باقی بھی۔ اسی دوران دفاعی انٹیلیجنس کے سارجنٹ ایرک میڈوکس نے تاش کے پتوں والی حکمت عملی سے ہٹ کر سوچنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی طاقت صدام سے نہیں بلکہ صدام کی طاقت ان سے وابستہ تھی، جس نے تلاش کی راہ نئی سمت دے دی۔ صدام حسین کے باڈی گارڈز 3 اقسام میں تقسیم تھے: گھر کی حفاظت کرنے والا، پیشگی جگہ صاف کرنے والے، اور وہ جو ہمیشہ صدام کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ گارڈز اس وقت صدام کے لیے سب سے زیادہ اہم تھے۔ ایرک میڈوکس نے انہیں تلاش کرنے کے لیے صدام کے آبائی شہر تقریر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم عمر کے 2 ماہی گیروں سے تعلقات سامنے آئے جو گوریلا فائٹرز کے قریب تھے اور صدام حسین کے خلاف امریکن آرمی کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے تھے۔ ابراہیم عمر خود صدام حسین کا ذاتی باڈی گارڈ تھا اور اپنی فش فارم سے فش کی خاص ڈش عسکریت پسندوں کو بھیجتا تھا۔ جب اسے گرفتاری کے بعد امریکن انٹروگیٹرز نے اس کی اور اس کے خاندان کی امریکن سٹیزن یقین دہانی کرائی تو اس نے صدام حسین کی موجودگی کا پتہ دیا، جو کہ ادون نامی ٹاؤن میں چھپا تھا۔ امریکن آرمی نے وہاں سرچ آپریشن شروع کیا
اور ابراہیم نے زمین میں چھپے ہوئے ایک اسپائڈر ہول کی نشاندہی کی جو اسٹائروفوم سے بند تھا۔ اسی دوران امریکن آرمی نے ایک سوراخ کھولا جہاں بہت اندھیرا تھا۔ وہاں ایک لمبی داڑھی والا شخص 2 ہاتھوں کے ساتھ باہر آیا اور بتایا کہ وہ صدام حسین ہے، عراق کا صدر۔ امریکن آرمی اسے زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 32 ویکس کی کوششوں کے بعد ایرک میڈوکس نے اس کا سراغ لگایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگر میڈوکس کو معلوم نہ ہوتا کہ صدام حسین کو مشہور کھانے پکے ہوئے ڈش پسند ہے تو وہ کبھی اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ عراق پر ہتھیاروں کے ذخیرے رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے اور امریکی صدر جارج بش نے بھی اعتراف کیا کہ انہیں کچھ نہیں ملا۔